احرام کا ہونا. پھر اس کے بعد آپ غور کریں اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے حج کے موقع پر بندوں کو بلا رہا ہے. پوری دنیا سے بندے آ رہے ہیں. اب تو بعض ایسے علاقے جہاں پر اب تک حج کا شعور نہیں تھا، الحمدللہ پورے علاقوں میں بھی حج کا شعور پیدا ہو گیا. پوری دنیا سے بندے، مخصوص بندے، کسی سے 200-400، کسی ملک سے 2-4 ہزار، کسی ملک سے 2-4 لاکھ، ایسے کر کے جو ہے بندے آ رہے ہیں بحمدللہ تعالی. اب ذرا غور کیجیے گا، جب یہ بندے حج کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ بندے مینا میں قیام کریں. مینا کا میدان. اب تو گورنمنٹ بہت ساری فیسلٹیز دیتی ہے، وہاں پہ ٹینٹ پڑ گئے. پہلے تو ہم لوگ جب گئے تھے تو خالی ٹینٹ تھے، اب تو اے سی کے ٹینٹ آ گئے. اے سی کے یعنی کہ اندر رہیں گے تو یہ جو ابھی جو دھوپ ہے جس سے مجھے ڈر ہو رہا ہے، میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اندر آؤ، یہ دھوپ تو کچھ بھی نہیں ہے اس دھوپ کے سامنے جو مینا میں ہوتی ہے. اب اس میں ٹینٹ پڑ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ٹینٹ جو ہے وہ پوری پبلک کے لیے تو سفیشینٹ نہیں ہو سکتے ہیں. ویسے ماحول میں جس کو ٹینٹ مل جائے، جس کو نہیں ملا ہے وہ آج بھی دھوپ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. دھوپ کے نیچے آپ اندازہ کیجیے، سخت دھوپ ہے. بندے کو وہاں پر 9 ذی الحج گزارنا ہے، 10 ذی الحج کا ماحول عرفات میں گزارنا ہے، 11 ذی الحج کا ماحول گزارنا ہے، 12 ذی الحج کا ماحول گزارنا ہے، 8 ذی الحج کا ماحول گزارنا ہے. اس سختی والی دھوپ کے درمیان میں، اس سختی والے ماحول میں گزارنا ہے. مینا سے عرفات جانا ہے، عرفات سے پھر مینا آنا ہے. یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، ہم نے خوب غور کیا. اللہ پوری دنیا کو بلا رہا ہے، ایک میدان میں جمع کر رہا ہے. ایسا میدان جس میں پتھرے ہیں، پہاڑ ہیں، کنکر ہیں، ریت ہے، جس میں کوئی جھاڑ نہیں ہے، جس میں کوئی دریا نہیں ہے. ایسے ماحول میں اللہ کو جمع کر رہا ہے، اور اس جمع ہونے کو مولا کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری پوری زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، بخشش کا سبب ہے. اور حج تو یہ صرف اپنی بخشش و مغفرت کا سبب نہیں ہے. وہ 5 دن جو بندہ گزار لے، وہاں ہاتھ اٹھا کر جتنوں کی مغفرت مانگتے جائے گا، اللہ اتنوں کی مغفرت عطا کرتے چلا جائے گا. ماں باپ کی مغفرت مانگے، ماں باپ کو مغفرت دے دی جائے گی. بھائی بہن کے لیے مغفرت مانگے، بھائی بہن کو مغفرت دے دی جائے گی. بیوی بچوں کے لیے مغفرت مانگے، بیوی بچوں کو مغفرت دے دی جائے گی. ہم نے پوچھا ہے اللہ آخر یہ میدان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ مسجد حرام بھی ہے، مسجد حرام میں کھڑے ہونے کا نام حج نہیں ہے. مسجد نبوی ہے، وہاں جا کے کھڑے ہونے کا نام حج نہیں ہے. مسجد اقصی بیت المقدس ہے، وہاں کھڑے ہونے کا نام حج نہیں ہے. مینا اور عرفات کے میدان مزدلفہ میں قیام کرنے کا نام حج ہے. مولا یہ 3 میدانوں کا انتخاب کیوں ہوا؟ مینا کا انتخاب، عرفات کا انتخاب، مزدلفہ کا انتخاب. اے اللہ اس کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب آئی، کیونکہ یہ دنوں میں نے میرے ابراہیم اور اسماعیل کو، میرے پیارے محمد کو میں نے انہی میدانوں میں دیکھا ہے، انہی میدانوں میں دیکھا ہے. میرا محبوب اس میدان میں کھڑا ہوا تھا، میرا محبوب اس میدان میں جمع ہو گیا تھا، تو میں نے بھی ارادہ کر لیا اے میرے پیاروں، اب جو تمہارے عمل کی طرح اسی طرح ان تاریخوں میں ان میدانوں میں جمع ہو جائے گا، میں اس کو بھی بخش دوں گا، اس کے گھر والوں کو بھی بخش دوں گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، حضور شان تقدس. حالانکہ آپ غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جگہ کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا کہ یہ جگہ پہ آؤ تو اس نماز قبول کروں گا، وہ جگہ پہ آؤ نماز نہیں. اللہ کہہ رہا کام پڑھتا پڑھ میرے بندے، مسجد میں نماز پڑھنا ہے پڑھ لے قبول. مسجد میں جماعت چھوٹ گئی، مجبور ہو گیا، نہیں پڑھ سک رہا ہے، سفر میں تھا، واپس آیا گھر میں نماز پڑھ لیا قبول. گھر نہیں جا سک رہا ہے، دکان میں پڑھ لیا قبول. سفر میں ہے، ٹرین میں پڑھ لیا، چلتی ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قبول. اللہ جگہ سے پاک ہے، جگہ کا محتاج نہیں ہے. اللہ یہاں پڑھے تو قبول کروں گا، وہاں پڑھے تو قبول نہیں کروں گا. اللہ جگہ کا محتاج نہیں ہے. اللہ کہے عرب میں پڑھے تو قبول. حج تو یہ ہے امریکہ میں جا کے پڑھو وہاں بھی قبول. اسرائیل جیسے بدترین مقامات پہ جا کے نماز پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے وہاں بھی قبول.
جنگلوں میں پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے قبول میرے بندے، میں نے ساری زمین کو تیرے لیے سجدے گاہ بنا دیا ہے، تو جہاں چاہے وہاں کھڑا ہو جا اور میرے لیے سجدہ کر، میں تیری عبادت کو قبول کروں گا۔ لیکن جب بات حج کی آتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے گا مینا، عرفات، مزدلفہ کے علاوہ کسی اور مقام پہ حج نہیں ہوتا۔ خود سعودی عرب کی زمین لے لیجیے، آپ مینا، عرفات، مزدلفہ، مکے میں، مکے کو چھوڑ کے آپ جو ہے چلے جائیے طائف میں، حج کی نیت کر لیجیے، حج نہیں ہوتا۔ آپ وہ جگہ کو چھوڑ کے مسجد حرام میں بیٹھ جائیے، حج کی نیت کر لیجیے، حج نہیں ہوتا۔ مینا، عرفات، مزدلفہ کو چھوڑ کر آپ اس مخصوص ایام میں آپ کعبۃ اللہ شریف میں 5 دن بیٹھ جائیے، حج کی نیت کر لیجیے، حج نہیں ہوتا۔ کعبے میں بیٹھے بھی تو نہیں ہوتا، مدینے جا کر مسجد نبوی میں بیٹھ کے حج کی نیت کر لیجیے، حج نہیں ہوتا۔ کہے اللہ سعودی عرب تو پورا علاقہ مولا تیری زمین ہے، مولا یہ عرب کا علاقہ ہے، اس کے علاقے میں مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، اسی علاقے میں کعبہ بھی ہے، گنبد خضرا بھی ہے، اسی علاقے میں مینا، عرفات، مزدلفہ ہے، اے اللہ میں یہاں بیٹھ کے نیت کرتا ہوں۔ مولا کہتا ہے نہیں میرے بندو، نہیں، تمہیں یہ جگہ آنا ہی پڑے گا، یہ مینا، عرفات، مزدلفہ کا انتخاب کرنا پڑے گا، اسی میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ آخر یہ جگہ سے اتنی کیا خاص نسبت ہے، یہ میدان تجھے اتنا کیوں پسند ہے؟ تو اب سنو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ عرفات میں تو آپ کو صبح سے لے کے عصر تک رہنا ہے، صبح سے لے کے عصر تک 1 دن گزارنا ہے۔ مزدلفہ میں 1 رات گزارنا ہے، مزدلفہ میں باقی کے 4 دن مینا میں گزارنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کے 4 دن کہاں گزارنا ہے؟ 1 دن عرفات میں اور 1 دن 1 رات مزدلفہ میں، عرفات میں 1 دن، مینا میں 4 دن 4 رات گزارنا ہے۔ اب اندازہ کرو، آپ اٹھا لو تاریخ، سنیوں سے مت پوچھو، جا کے کسی بھی بد عقیدے سے پوچھو، نقشبندی صاحب نے کہا ہے مینا وہ میدان کا نام ہے جہاں پر کھڑنے سے ہی حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جائے بندہ ان دنوں میں اس کا حج نہیں ہوتا۔ آخر یہ مینا میں ہی اللہ نے کیوں بلایا؟ جب ہم نے پوچھا تو نقشبندی صاحب نے جواب دیا اللہ نے حج کے لیے مینا کا عرفات اس لیے کیا ہے، اس کی مقام کا جو ہے اللہ نے انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ روایات میں آتا ہے مینا کے میدان میں 900 پیغمبر کے مزارات ہیں۔ ارے ٹھنڈا زور سے بولا، یہاں بول رہا درگاہ کو نہیں جانا بول کے۔ اللہ تعالیٰ حج اجماع کرانا چاہتا کہ درگاہ بنی ہوئی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کیونکہ وہ قدیم زمانہ تھا، قدیم زمانہ تھا تو ان کی مزارات وہاں پر پوری مٹ گئی۔ اب وہ مزارات کے نشانات باقی نہیں ہے کہ وہ مزار کہاں ہے، لیکن مؤرخین، مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء اس بات سے متفق ہیں کہ مینا میں 900 پیغمبر کے مزارات ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولو، 900 پیغمبر کے مزارات ہیں مینا میں۔